السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج کا جو عمل ہے وہ قرآنی عمل احادیث کی روشنی میں میری یہ مکمل کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ قرآن کی روشنی میں ہو یا احادیث کی روشنی میں ہو یا اقوال بزرگان دین سے ثابت ہو یا کسی معتبر اولیاء اللہ کا فرموداد ہو۔ تو آج میں جو لے کر عمل حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ ایسا عمل ہے کہ کسی کی بھی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور یہ خاص ان لوگوں کے لیے عمل ہے جو ہمیشہ فاقہ کشی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے وہاں غربت ہے، جن کے یہاں تنگ دستی ہے، جن کے مالی حالات بہت خستہ ہیں، وہ یہ عمل ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ کے اس عمل کے بعد آپ کے گھر میں کیسے خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ عمل گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے۔ کون سی سورہ ہیں؟ وہ سورہ ہے سورہ واقعہ۔ میں آپ کو ایک حدیث پیش کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی مشہور و معروف صحابی ہیں۔ تو آپ کی صاحبزادیاں زیادہ تھی اور آپ کی مالی حالات خستہ تھے۔ جب آپ کا وقت وفات کا وقت قریب آیا تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عیادت کے لیے گئے، اور اپنے ساتھ 2 اشرفیوں کی تھیلی بھی ساتھ میں لے کے گئے۔ آپ عیادت کے بعد حضرت عثمان ذو النورین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی، آپ کے حالات کیسے ہیں؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفی کی 2 تھیلی آپ کو ہدیتاً پیش کی اور کہا کہ اسے آپ رکھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اب وفات پانے والا ہوں، میرے زندگی کے وقت بہت ہی مختصر رہ چکے ہیں، اور میں اب اس مال کا کیا کروں گا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ وفات کے قریب ہیں، کبھی بھی آپ کا انتقال ہو سکتا ہے، اور آپ کی صاحبزادیاں زیادہ ہے اور آپ غریب ہیں، تو یہ کچھ مال غنیمت میں سے میں کچھ اشرفیہ لایا ہوں، کچھ مال لایا ہوں، تو آپ اسے رکھ لیں تاکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادیوں کو یہ مال کام آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایمان دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے میری صاحبزادیوں کو وہ دولت دے دی ہے کہ جس کے آگے یہ دنیا کی دولت چھ معنی دارت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام، اللہ کے رسول، رحمت عالم، شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، مجھ سے کہا کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کو پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آ سکتی،
اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ کشی نہیں آ سکتی. تو میں نے میری صاحبزادیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے اور وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. اللہ اکبر. دیکھا میرے دوستو ہمارے بزرگوں کا عمل کہ ان کا کتنا مکمل ایمان تھا, کتنا یقین تھا کہ ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے تو ہمیں تنگ دستی نہیں آ سکتی. میرے دوستو, میرے عزیزو, سورہ واقعہ کے بے شمار عملیات ہیں, بے شمار واقعے ہیں. ایک روایت حضرت انس بن مالک سے بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا وہ مالدار ہو جائے گا. میرے دوستو, یہی سورہ واقعہ اگر کوئی ہماری ماں بہن, کوئی بیٹی, اگر اس کو ڈلیوری کے وقت پریشانی ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ ڈلیوری کے وقت کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے ہاسپٹل جانے کے بعد, اور اس خاتون کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بس وہ اللہ جانتا اور وہ خاتون جانتی ہے. تو اگر ڈلیوری کی تکلیف ہو تو 3 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف اور 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس خاتون کو پلا دیں. انشاءاللہ اس سورہ واقعہ کی برکت سے ڈلیوری بالکل نارمل ہوگی. اسی طرح اگر کسی کی کھیتی باڑی ہے اور اس میں کاشتکاری برابر نہیں ہو رہی ہے تو بیچ پر صرف آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف اور سورہ واقعہ پڑھ کر دم کر دیں اور پھر تو آپ کاشت کریں اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں کہ کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں ہیں. اور میرے دوستو, اس کو آپ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ آپ سورہ واقعہ پڑھیں. بس یہ زندگی کے لیے ایک بار کافی ہے. پھر روزانہ آپ 1 مرتبہ بعد نماز مغرب یا کسی بھی مناسب وقت میں نماز کے بعد پڑھیں تو بہت بہتر ہے. پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اگر آپ مسلسل اس کو عمل میں رکھیں گے تو دیکھیے آپ کے گھر سے تنگ دستی کیسے بھاگتی ہے. تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اگر 41 کا ایک طریقہ اور بتا دوں, اگر آپ مہینے کی ہر آخری جمعرات یا 9 چندی جمعرات کو بھی گھر کے تمام ممبر پڑھ کر 41 مرتبہ آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں اور 41 مرتبہ ہر مہینے پڑھیں, سب گھر کے ممبر بیٹھ کر پڑھیں اور روزانہ کوئی بھی ایک شخص گھر کا 1 مرتبہ پڑھے, پھر کہاں تنگ دستی ہے میرے دوستوں. اللہ نے, رسول اللہ نے ہمیں ایسے عملیات دیے ہیں, ایسے نسخے دیے ہوئے ہیں, ایسی پڑھائی دی ہوئی ہے کہ مسلمان کے گھر تو تکلیف کی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مسلمان بے شمار پریشانیوں میں الجھے پڑے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن تو ہے لیکن قرآن کا استعمال نہیں ہے. ہمارے گھر میں قرآن تو ہے لیکن ہم قرآن کو پڑھ نہیں رہے ہیں. ہمارے گھر میں قرآن تو ہے لیکن ہم نے قرآن کے ترجمے پہ کبھی ہم نے نظر نہیں دوڑائی. تو ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے, رسول اللہ نے ایسے بے شمار راستے اور بے شمار حل بتائیں پریشانیوں کے. تو میرے دوستو, ویسے سورہ واقعہ کے بے شمار عمل ہے لیکن یہ آپ کو میں نے ایسا عمل بتا دیا کہ کم سے کم پڑھا لکھا اور گھر کا ہر ممبر یہ عمل کر سکتا ہے. تو وہ لوگ خصوص بالخصوص جو تنگ دستی میں پھنسے پڑے اور وہ لوگ جو مرض ہے, کسی مرض میں مبتلا ہے, وہ بھی اس پانی پر دم کر کر کے پی سکتے ہیں. بہت ہی شفا یاب ہے اور اس کے بے شمار واقعات اور بے شمار اس کے فضائل ہیں. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.